اس دیو نے بادشاہ کو 2 پتے دیے۔ وہ لگتے تو درخت کے پتے تھے لیکن وہ درخت کے پتے تھے نہیں، وہ بالکل پتوں کی طرح بنے ہوئے تھے۔ اب دیو نے بادشاہ سے کہا کہ دیکھو یہ 2 پتے ہیں، تم نے ایک پتے کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ مسل کے سونگھنا ہے تو جس بھی جانور کا تم تصور کرو گے تم وہ جانور بن جاؤ گے، اور دوسرا پتا جب تم سونگھو گے تو تم دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں آ جاؤ گے۔ تو میں اس وقت تمہاری یہی مدد کر سکتا ہوں کہ تم یہ 2 پتے لو اور اپنی سمجھ بوجھ کے مطابق تم ان سے جو بھی کام لینا چاہو لے سکتے ہو۔ بادشاہ نے دیو کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ اسے یہ 2 پتے کیسے کام میں لانے تھے اسے اس کی اچھی طرح سے سمجھ آ چکی تھی۔ ان 2 پتوں کو سنبھالنے کے لیے بادشاہ نے اسے یہ بتا دیا کہ یہ پتے جب تم جانور بن جاؤ گے تو یہ غائب ہو جایا کریں گے، اور جب تم ان کے بارے میں سوچو گے کہ یہ تمہارے پاس آ جائیں تو پھر یہ تمہارے پاس آ جایا کریں گے۔ اس طریقے سے تم کوئی بھی جانور بنے ہوگے تو تمہیں پتے گم ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ اب دیو سے رخصت لے کر بادشاہ دوبارہ اسی جگہ پر آیا جہاں سے وہ شہزادی بادشاہ کو چھوڑ کر گئی تھی۔ اب یہاں پر آ کر بادشاہ نے کیا کیا کہ اپنے ہاتھ میں ایک پتا مسلا اور اسے سونگا اور دل میں تصور کیا کہ میں ایک تیز رفتار خرگوش بن جاؤں۔ تو جیسے ہی تصور کیا پتے دونوں غائب ہو گئے اور بادشاہ ایک خرگوش کی شکل میں آ گیا۔ بادشاہ کو راستہ بڑی اچھے طرح سے یاد تھا، اس لیے بادشاہ لمبی لمبی چھلانگیں بھرتا ہوا اسی مائی کے گھر کی طرف جانے لگا جس مائی کے گھر میں وہ بادشاہ رہتا رہا تھا۔ بادشاہ چلا جا رہا تھا اسی طرح تقریباً شام تک بادشاہ اس مائی کے گھر کے بالکل پاس پہنچ گیا۔ اب یہاں پہنچ کر بادشاہ نے کیا کیا کہ اس نے دوسرے پتے کو آواز دی، تصور کیا کہ میرے پاس دوسرا پتا آ جائے۔ تو جیسے ہی وہ پتا آیا بادشاہ نے اسے سونگھ لیا اور بادشاہ دوبارہ سے اپنی اصلی حالت میں آ گیا۔ جیسے ہی بادشاہ اپنی اصلی حالت میں آیا اس نے اسی مائی کے گھر پہ دروازے پہ دستک دی۔ مائی نے دروازہ کھولا تو وہ بادشاہ کو ایک دفعہ پھر اپنے سامنے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ خیر بادشاہ گھر کے اندر داخل ہو گیا اور اس نے مائی سے کہا کہ وہ بہت تھک چکا ہے، وہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ تو اس مائی نے کیونکہ کافی سارے پیسے بادشاہ سے لیے ہوئے تھے تو اس لیے وہ بادشاہ کو کسی بات کے لیے منع کر ہی نہیں سکتی تھی۔ بادشاہ سے مائی نے کوئی ادھر ادھر کے سوال بھی نہیں کیے اور اس نے اس کو آرام سکون سے اپنے گھر میں رکھ لیا۔ رات گزر گئی، اگلا دن آ گیا۔ رات بھر بادشاہ یہی سوچتا رہا کہ میں کس طریقے سے شہزادی کے محل تک پہنچوں گا، شہزادی تک پہنچوں گا اور اپنی وہ چیزیں شہزادی سے واپس حاصل کروں گا۔ خیر ایک بات جو بادشاہ کے دل میں آئی، بادشاہ اس پہ مطمئن ہوا اور پھر وہ سو گیا۔ اگلی صبح اس نے مائی کو اپنے پاس بلایا۔ اس نے مائی کو کہا میں تمہیں اتنی دولت دوں گا کہ جتنی تم ساری زندگی سنبھال نہیں سکو گی، لیکن اس کے لیے تمہیں میرا ایک کام کرنا ہوگا۔ مائی تو پہلے ہی اس کی بڑی شکر گزار تھی۔ مائی نے کہا بیٹا تم حکم کرو، تم جو کام کہو گے میں کروں گی۔ تو اس نے کہا کہ تم نے کرنا یہ ہے کہ میں کسی طرح سے ایک پیارا سا خرگوش بنوں گا، میں ایک خرگوش بن جاؤں گا، انسان سے خرگوش بن جاؤں گا۔ تم نے کیا کرنا ہے کہ مجھے لے جا کر بادشاہ کے محل میں بادشاہ کے حوالے کر دینا ہے اور اس کو بولنا ہے کہ یہ خرگوش جو ہے یہ میں نے آپ کے باغ میں سے کھیلتا ہوا پکڑا ہے۔ میں ایسی نایاب نسل کا خرگوش بنوں گا کہ بادشاہ مجھے ذبح کرنے کا یا پھر ذبح کر کے کھانے کا تصور بھی نہیں کرے گا۔ ایک ایسا خرگوش بنوں گا کہ جو یہاں پر عام طور پر نہیں پائے جاتے، اس لیے بادشاہ مجھے پالتو خرگوش کے طور پر اپنے محل میں رکھے گا، بس میں اسی طریقے سے محل تک پہنچ جاؤں گا۔ مائی نے کہا ٹھیک ہے بیٹا کوئی مسئلہ نہیں ہے، تم خرگوش اگر بنتے ہو میں تمہیں بادشاہ کے پاس لے جاؤں گی، اور اگر بادشاہ نے تمہیں رکھ لیا تو پھر تم وہاں رہنا۔ اگلے دن اب مائی نے یہ کیا کہ بادشاہ خرگوش بنا
تو مائی نے یہ کیا کہ بادشاہ کو اٹھا کر کے دوسرے بادشاہ کے پاس جس کی وہ بیٹی تھی لے گئی۔ اس بادشاہ نے جب مائی کے ہاتھ میں اتنا خوبصورت خرگوش دیکھا تو وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا کہ یہ بہت خوبصورت خرگوش ہے، یہ کہاں سے ملا؟ اس نے کہا آپ کے باغ میں اچھلتا کودتا گھوم رہا تھا تو میں نے دیکھا تو میں آ گئی، میں غریب آدمی ہوں، یعنی غریب مائی ہوں، تو میں نے سوچا کہ چلو مجھے 4 پیسے ملیں گے۔ تو بادشاہ نے خرگوش لے لیا اور مائی کو کچھ پیسے دے دلا کے واپس بھیج دیا۔ اب بادشاہ نے کہا کہ یہ خرگوش بہت خوبصورت ہے تو اس کو کہاں رکھنا چاہیے؟ اس کو پنجرے میں نہیں رکھتے، ایسا کرتے ہیں کہ یہ تو بے ضرر سا جانور ہے، اس کو محل میں کھلا چھوڑ دیتے ہیں، اگر یہ محل میں گھومے پھرے گا تو ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے۔ شہزادی جو کہ بادشاہ کے تقریباً اس وقت پاس ہی کھڑی تھی تو اس نے کہا کہ ابا حضور یہ جو خرگوش ہے یہ تو بہت ہی پیارا ہے، اس سے تو میں اپنے پاس رکھوں گی۔ بیٹی کی ضد کے آگے باپ نے کچھ نہیں بولا، اس نے کہا ٹھیک ہے تم لے جاؤ۔ اس نے خرگوش کو اٹھایا اور اٹھا کر اپنے کمرے کی طرف لے آئی اور پھر اس نے اپنے کمرے میں اس خرگوش کو رکھ لیا۔ اب جو خرگوش غذا کھاتا ہے وہ اس کو ڈالتی رہی اور وہ بھی اس وقت خرگوش کے روپ میں تھا تو اس نے کھانی تھی، ظاہری بات ہے وہ کھاتا رہا۔ اسی طرح کرتے کرتے رات ہو گئی۔ جیسے ہی رات ہوئی شہزادی اپنے کمرے میں جا کے اپنے بیڈ پر لیٹ گئی، سو گئی۔ شہزادی کے سونے کے بعد جب بادشاہ کو اچھی طرح سے اطمینان ہو گیا کہ شہزادی سو چکی ہے تو بادشاہ نے پتوں کا تصور کیا، پتے حاضر ہو گئے۔ اس نے پتا سونگا، انسان کے روپ میں آ گیا۔ اب جیسے ہی بادشاہ انسان کے روپ میں آیا اس نے کیا کیا کہ سب سے پہلے اپنی چیزیں ڈھونڈنی شروع کی۔ بادشاہ کے بیٹی کے پلنگ کے نیچے، جو شہزادی تھی اس کے پلنگ کے نیچے اس سے اپنی لاٹھی، اپنا کپڑا، اپنی دیگچی اور اپنی چپلیں مل گئیں۔ اس نے وہ ساری چیزیں اپنے قبضے میں کیں، اللہ کا شکر ادا کیا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ابھی ایک ہی جگہ پر اکٹھی رکھی ہوئی تھیں۔ اب اس نے اس پتے کا تصور کیا جس سے جانور بنا جاتا تھا تو وہ اس نے سوئی ہوئی شہزادی کی ناک کے ساتھ لگایا اور اس نے تصور کیا کہ شہزادی انسان نہ رہے بلکہ ایک گدھی بن جائے۔ لو جی، دوسرے ہی لمحے وہاں پہ بستر پہ شہزادی کی جگہ ایک گدھی سو رہی تھی۔ اس نے وہ دونوں پتے پھر تصور کیا کہ غائب ہو جائیں اور جب میں پھر دوبارہ ان کو بلاؤں گا تو یہ آ جائیں گے، تو پتے غائب ہو گئے۔ اس نے اپنی ساری چیزیں لیں، چیزیں لے کر کے سیڑھیوں کے راستے چھت پر چڑھا، چھت پر چڑھ کر اس نے اپنی چپلیں پہنی اور کہا کہ اے میری کراماتی چپلو، مجھے دوبارہ سے مائی کے گھر پہ پہنچا دو۔ لو جی، وہ مائی کے گھر پہ آیا، مائی کے گھر پہ آ کے آرام سکون کے ساتھ وہ سو گیا۔ اگلے دن بادشاہ اپنی ملکہ کے ساتھ اپنی بیٹی کے اٹھنے کا، ناشتے پر آنے کا انتظار کرتا رہا، لیکن نہ شہزادی اٹھی اور نہ ہی ناشتے پر آئی، جس کی وجہ سے بادشاہ اور ملکہ بے حد پریشان ہو گئے۔ کنیزوں اور خادموں کو بھیجا گیا کہ جاؤ بھی پتہ کرو کہ شہزادی کہاں ہے اور وہ ابھی تک کیوں نہیں اٹھی اور کیوں ناشتہ کرنے کے لیے نہیں آئی۔ اور جب وہ کنیزیں اور جو غلام تھے وہ شہزادی کے کمرے میں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ شہزادی تو ہے ہی نہیں، وہاں پر تو ایک گدھی ہے جو کہ شہزادی کے بستر پر سو رہی ہے۔ ہاں، البتہ اس نے لباس وہی پہنا ہوا ہے جو کہ شہزادی کے بدن پر تھا اس نے، اور انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ خرگوش بھی غائب ہے۔ تو اب انہوں نے فٹافٹ آئی، بادشاہ کے پاس آئی، بادشاہ کو کہا کہ بادشاہ سلامت، بادشاہ سلامت۔ غضب ہو گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کیا ہوا؟ انہوں نے ساری بات بادشاہ کو بتا دی۔ اب جب انہوں نے ساری بات بادشاہ کو بتائی تو بادشاہ سر پکڑ کے بیٹھ گیا، ملکہ بھی رونے لگی کہ اس کی بیٹی کو کیا ہو گیا ہے۔ تو اب انہوں نے کہا کہ تم ایسا کرو کہ جلدی سے جا کے اس مائی کو بلا کر لاؤ جو ہمیں خرگوش دے کے گئی تھی۔ یقیناً خرگوش میں ہی کچھ گڑبڑ تھی۔ تو مائی کو بلانے کے لیے سپاہی آ گئے۔ بادشاہ کو یقین تھا کہ مائی کو بلانے کے لیے سپاہی آئیں گے، اس لیے اس نے مائی کو پہلے ہی ساری پٹی پڑھا دی تھی۔ تو بادشاہ
نے مائی کو ان کے ساتھ بھیج دیا۔ مائی آئی تو مائی اپنی رونے دھونے لگی۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے کیا پتا تھا، میں نے تو بس اس کو آپ کے باغ میں پھرتا ہوا دیکھا تو میں نے وہ خرگوش لا کے آپ کو دے دیا۔ اب میں جب تک وہ میرے پاس تھا تو اس نے تو مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا، اور جب وہ آپ کے گھر میں آیا تو آپ کے گھر میں بھی وہ رہا تو آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا، تو میں کیسے مانوں کہ وہ خرگوش جو ہے وہ شہزادی کو گدی بنا گیا۔ بہرحال اس مائی نے کچھ اس قسم کا ناٹک کیا، کچھ اس قسم کی روئی دھوئی کہ بادشاہ کو اس بات پہ یقین ہو گیا کہ مائی کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی مائی کو واپس جانے دو۔ لو جی مائی گھر آ گئی۔ اب بادشاہ پریشان ہو گیا، کیونکہ ایک ایسی شہزادی جو کہ شہزادی نہیں رہی تھی بلکہ ایک جانور بن چکی تھی، بلکہ جانور بھی وہ ایسا بن چکی تھی کہ جو باربرداری کے یعنی بوجھ اٹھانے کے کام آتا ہے، وہ ایک گدی بن چکی تھی۔ تو اس بات کو لے کر کے بادشاہ بے حد پریشان، ملکہ پریشان، بلکہ محل کا ہر آدمی پریشان ہو گیا کہ اب جو ہے وہ اس بادشاہ کا، اس شہزادی کا کیا بنے گا۔ اللہ کی کرنی کوئی بھی سمجھ کسی کو نہیں آ رہی تھی۔ آخر کار بادشاہ نے کہا کہ جاؤ اعلان کروا دو پورے ملک میں، ہمارے ملک سے یا ہمارے ملک سے ہٹ کے کسی بھی ملک سے یا پھر کسی بھی جگہ سے کوئی بھی انسان اگر آ کر میری بیٹی کو ٹھیک کرے گا تو میں اپنی بیٹی کی شادی اس بندے سے کروں گا، اور پھر اپنی آدھی سلطنت، آدھی بادشاہت میں اس کے نام لگا دوں گا، اپنی آدھی دولت میں اس کو دے دوں گا۔ اب جب یہ اعلان ہوا تو اعلان سن کر بڑے بڑے نامی حکیم، عالم، حافظ، مولوی، مطلب ہر قسم کے لوگ شہزادی کو ٹھیک کرنے کے لیے چل پڑے، لیکن شہزادی تھی کہ وہ کسی کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہی تھی۔ شہزادی کو انہوں نے کمرے سے نکال دیا تھا کسی نہ کسی طریقے سے، اور ایک کھلی جگہ پر، ایک کھلے میدان میں باندھ رکھا تھا، اور اس کے سامنے گھاس پڑی تھی جو کہ بے بیچاری وہ کھانے میں مصروف تھی۔ اب وہ کیونکہ ایک گدی کی شکل میں تھی تو اس نے گھاس ہی کھانی تھی، اور گھاس کے علاوہ اس کو چارہ وغیرہ جو بھی ڈالا جا رہا تھا۔ تو اب لوگ آتے رہے اور اپنی اپنی کوشش کرتے رہے، لیکن نہ شہزادی نے گدی سے انسان بننا تھا اور نہ وہ بنی۔ اسی طرح یہ وقت گزرتا چلا گیا اور مایوسی چھاتی گئی، بادشاہ پریشان ہو گیا، ملکہ پریشان ہو گئی، سارے لوگ پریشان ہو گئے کہ اب میری بیٹی جو ہے وہ کبھی بھی دوبارہ شہزادی کے روپ میں نہیں آ سکے گی۔ کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر، کوئی عالم، کوئی عمل کامیاب نہ ہوا۔ کرتے کرتے جب کافی دن گزر گئے تو اب بادشاہ نے مائی سے کہا کہ اے مائی، میں ایک بوڑھے حکیم کا روپ بھر کر آؤں گا، تم مجھے ساتھ لے کر کے بادشاہ کے پاس چلی جانا۔ جب میں شہزادی کو ٹھیک کر دوں گا تو تم اسے کہنا بادشاہ کو کہ بھئی یہ بندہ مجھے ملا ہے، یہ بڑا پہنچا ہوا ہے، یہ بادشاہ کو کہنا کہ یہ شہزادی کو ٹھیک کر دے گا۔ لو جی مائی بادشاہ کے کہنے پر شہزادی کے بیماری کے علاج کے لیے دوسرے بادشاہ جس کے وہ بیٹی تھی اس کے پاس اس بادشاہ کو لے گئی۔ اب یہ بادشاہ ایک بوڑھے ضعیف کی شکل میں تھا کہ جس کے ہاتھ پاؤں، ٹانگیں کانپ رہی تھیں۔ تو اس نے کہا کہ بادشاہ میں تیری بیٹی کا علاج کروں تو میری عمر تو بہت زیادہ ہے، میں تو 70-75 سال کا ہوں، تو مجھے بتا کہ تو اپنے وعدے پہ قائم رہے گا، تو اپنی بیٹی کی شادی مجھ سے کرے گا؟ اب بادشاہ وہی ہے کہ مرتا کیا نہ کرتا۔ اس نے کہا جی ضرور کروں گا حکیم صاحب، اگر میری بچی ٹھیک ہو جائے میں آپ کے ساتھ اپنی بچی کی شادی بھی کروں گا اور اپنی آدھی سلطنت، آدھی دولت بھی آپ کو دے دوں گا۔ تو اب یہ بادشاہ کہنے لگا اب ٹھیک ہے، تو ایسا ہے کہ مجھے تم اس جگہ پر لے چلو جہاں پر شہزادی ہے، لیکن میں اس کا علاج تبھی کر سکوں گا کہ میری شرط ہے کہ وہاں پر کوئی اور موجود نہ ہو۔
بادشاہ نے ایک کنیز کو حکم دیا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ ان کو لے کر وہاں پر جاؤ جہاں پر شہزادی ہے، اور وہاں سے سارے پہرے ہٹا دو، سارے لوگ وہاں سے نکل آؤ اور وہاں پر کوئی بھی نہ رہے۔ تو اب جناب حکیم صاحب، جو کہ بادشاہ حکیم بنا ہوا تھا، پہنچ گیا شہزادی کے پاس۔ تو اب اس نے اس اطمینان کے بعد کہ اب ارد گرد میں کوئی بھی موجود نہیں ہے، تو اس نے کیا کیا کہ اس نے پتوں کا تصور کیا۔ جیسے ہی اس نے پتوں کا تصور کیا تو جانور سے انسان بنانے والا پتا حاضر ہو گیا۔ اب اس نے وہ پتا پکڑا اور اس کو بادشاہ کی بیٹی کے ناک کے ساتھ لگا دیا اور تصور کیا کہ اب یہ اپنے اصلی روپ میں آ جائے۔ لو ہی تھوڑی دیر میں وہ شہزادی اپنے اصلی روپ میں آ گئی۔ جیسے ہی شہزادی اپنے اصلی روپ میں آئی، وہ خوشی سے چلاتی ہوئی اپنے باپ اور ماں کی طرف بھاگی۔ ادھر بادشاہ اور ملکہ نے دیکھا کہ ان کی بیٹی خوشی سے چلاتی ہوئی ان کی طرف بھاگی چلی آ رہی ہے۔ ان کی تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ بادشاہ نے آگے بڑھ کر بے ساختہ اس بوڑھے حکیم کو گلے لگا لیا اور اس سے کہا کہ بھئی میں اپنے وعدے پر قائم ہوں، میں اپنی بیٹی کی شادی بھی تم سے کروں گا، اور میں ایسا ہے کہ تمہیں اپنا داماد بھی بناؤں گا اور تمہیں اپنی آدھی دولت بھی دوں گا اور اپنی بادشاہت میں، اپنی سلطنت میں آدھا حصہ بھی دوں گا۔ اب وہ جو بادشاہ تھا وہ اپنی اصل آواز میں بولا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سلامت، دولت، روپیہ، پیسہ، سلطنت مجھے نہیں چاہیے، میرے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے۔ میں خود ایک ملک کا بادشاہ ہوں اور مجھے کسی چیز کی بھی کمی نہیں ہے۔ مجھے صرف شہزادی سے شادی کرنی تھی، جو کہ اب آپ نے مجھے بول دیا ہے اور وہ میں کروں گا۔ بادشاہ نے کہا تم کون ہو؟ میں نے تمہیں پہچانا نہیں۔ اس نے کہا آپ مجھے پہچانیں گے کیسے؟ میں آپ کو بتاؤں، آپ ایک دفعہ مجھے سزائے موت دے کے مروا چکے ہیں، لیکن میری قسمت اچھی کہ میں ابھی بھی زندہ ہوں۔ بادشاہ نے کہا اس کا مطلب ہے کہ تم وہ ہو، وہ جو عطر والا؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں۔ اب اگر آپ مجھے ایک مرتبہ پھر کوئی سزا دیں گے، میں پھر آؤں گا، پھر سزا دیں گے پھر آؤں گا۔ بادشاہ بھی اس بات پر حیران تھا کہ یہ کیا بلا ہے، کیا چیز ہے، کیسے میری بیٹی کے کمرے میں آتا رہا، کیسے جاتا رہا، اور اس نے کیا کیا۔ اس نے کہا چلو ٹھیک ہے بھئی، میں ہار مانتا ہوں، تم میری بیٹی سے جب چاہے شادی کر سکتے ہو، میں تمہاری شادی کروا دوں گا۔ اب اس بات کے بعد اس نے کہا شہزادی کو کہ شہزادی تم مجھے چھوڑ کر کیوں جنگل میں چلی آئی تھی؟ اس نے کہا میں نے تمہیں کہا تو تھا کہ میں اپنی والدین کی مرضی کے بغیر شادی نہیں کر سکتی، جب میرے والدین کی مرضی ہوگی تبھی میں شادی کروں گی، لہٰذا اب تم نے میرے والدین کی اجازت لے لی ہے تو مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں، میں بھی تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے دونوں کی شادی ہو گئی۔ اب بادشاہ نے کہا بھئی کہ تم جہیز میں کیا لوگے، کیا لے کے جاؤ گے؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں، مکان کی چھت پہ جاؤں گا، آپ کے محل کی چھت پہ جاؤں گا، اپنی بیوی کو اپنے کندھوں پہ بٹھاؤں گا اور یہاں سے نکل جاؤں گا، بس اتنا کروں گا۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی، میں کل صبح انشاءاللہ یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ اب بادشاہ نے کہا، اب شادی ہو چکی تھی، اس نے کہا جی ٹھیک ہے کل صبح روانہ ہو جانا۔ جانے سے پہلے جناب بادشاہ اس مائی کے گھر گیا۔ اس نے کہا کہ مائی کتنی دولت چاہیے تمہیں، کتنا پیسہ چاہیے؟ اس نے کہا بیٹا اتنے کہ میری باقی زندگی آرام سے گزر سکے۔ اس نے کپڑے کو ایک طرف سے پکڑ کر دوسری طرف سے اس کو جھٹکے دینے شروع کیے تو
وہاں دولت کے انبار لگ گئے، روپیہ پیسہ اشرفیاں ہیرے جواہرات۔ تو اس نے کہا کہ یہ سب تمہارے ہیں، اپنی زندگی عیش و عشرت سے بسر کرو، اب میں یہاں سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جا رہا ہوں، تو اب جو ہے وہ میری واپسی جو ہے وہ نہ ہوگی۔ لو جی، اگلے دن سویرا ہو گیا، صبح صبح کے ٹائم پہ سب لوگ چھت پہ اکٹھے ہو گئے۔ بادشاہ نے اپنی ساری چیزیں مکمل کیں، جس میں لاٹھی، کپڑا، دیگچی اور چپلیں تھیں، تو وہ پہن کر اب بادشاہ نے شہزادی کو اپنے کندھے پر اٹھایا اور پھر اپنی چپلوں سے کہا کہ اے میری کراماتی چپلو، مجھے میرے محل پر لے چلو۔ اتنا کہنا تھا کہ چپلیں ہوا میں اڑنے لگیں۔ جیسے ہی چپلیں ہوا میں اڑیں، بادشاہ اور شہزادی بھی اڑنے لگے۔ سب نیچے سے ہاتھ ہلا ہلا کر ان کو الوداع کر رہے تھے۔ شہزادی بھی اوپر سے ہاتھ ہلا ہلا کر ان کی الوداعی چت کا جواب دے رہی تھی۔ کرتے 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 بادشاہ ان چپلوں کے سہارے اڑتا ہوا، چلتا ہوا اس جنگل پر پہنچ گیا جہاں سے اس نے وہ چاروں چیزیں ان چاروں بچوں سے لی تھیں۔ وہاں پر پہنچ کر بادشاہ نے شہزادی کو کہا کہ مجھے یہاں پر اس جنگل میں نیچے اترنا ہوگا۔ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا بس ایک کام ہے، وہ میں کر لوں، انشاءاللہ یہ کام کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ بادشاہ وہاں نیچے اترا اور ٹھیک اسی جھونپڑی کے پاس اتر گیا۔ وہاں پر وہ چار بچے اداس جھونپڑی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، جن چار بچوں کی چیزیں لے کر بادشاہ بھاگ گیا تھا۔ بادشاہ کا گھوڑا وہیں پر بندھا ہوا تھا، کیونکہ اپنا گھوڑا تو وہ وہیں چھوڑ گیا تھا، وہاں سے تو اس نے چپلوں کی سواری شروع کر دی تھی۔ ان چاروں نے بادشاہ کو جیسے ہی دیکھا، وہ بڑے خونخوار طریقے سے بھاگتے ہوئے بادشاہ کی طرف بھاگے۔ بادشاہ نے ان کو ایک دبک لگائی کہ رک جاؤ، پہلے میری بات سنو، پھر تم لوگ جو چاہے کرتے رہنا۔ وہ سارے اپنی اپنی جگہ پر ایسے رک گئے جیسے چابی بھرا کھلونا رک جاتا ہے۔ بادشاہ نے کہا دیکھو، میں مانتا ہوں کہ میں تم لوگوں کی چیزیں لے کر چلا گیا، کیونکہ اگر یہ چیزیں تم لوگوں کے پاس رہتی اور میں تم لوگوں میں تقسیم کر بھی دیتا تو میرے جانے کے بعد ہو سکتا ہے کہ تم دوبارہ ان چیزوں کے لیے آپس میں جھگڑنے لگتے، یا پھر تم ان چیزوں کی اس طریقے سے سنبھال نہ کر سکتے۔ تم ابھی چھوٹے ہو، بچے ہو، اس قابل نہیں ہو کہ تم لوگ ان چیزوں کی دیکھ بھال کر سکو یا ایسی کراماتی چیزیں سنبھال سکو۔ اس لیے میں نے تم سب لوگوں کے لیے ایک فیصلہ کیا ہے۔ میں اگر چور ہوتا یا میں تم لوگوں کے ساتھ فراڈ کرنا چاہتا یا تم لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتا تو میں کبھی بھی واپس یہاں اس جنگل میں نہ آتا۔ تو اس لیے میری بات کو غور سے سنو، تم چاروں بچے میرے ساتھ میرے محل چلو گے، میں تم لوگوں کو اپنے محل لے کے جاؤں گا، تم لوگوں کو لکھاؤں گا، پڑھاؤں گا، اچھی تیر اندازی، اچھی تلوار بازی سکھاؤں گا، تم لوگوں کو تمہارے پیروں پر کھڑا کروں گا۔ جب تم لوگ بڑے ہو جاؤ گے، تم لوگ اپنی اپنی جو چیز مجھ سے، اس وقت تم لوگوں میں اتنی عقل آ جائے گی کہ تم میں سے کس کو کیا چیز چاہیے، کس کو کیا چیز فائدہ دے گی، کون سی چیز کس کے لیے فائدہ مند ہے، منافع بخش ہے۔ لہٰذا میری بات مانو تو میرے ساتھ میرے محل چلو، اور جب تم لوگ میرے محل جاؤ گے تو میں تم لوگوں کو یہ چیزیں ابھی نہیں دوں گا، یہ چیزیں تمہاری امانت کے طور پہ میرے پاس رہیں گی، لیکن جب تم لوگ بڑے ہو جاؤ گے تو تمہیں یہ چیزیں مل جائیں گی۔ بات بچوں کی سمجھ میں آ گئی، انہوں نے سمجھ لیا کہ واقعی ہماری ابھی یہ عمر نہیں ہے کہ ہم اس چیز سے اپنے معاملات چلا سکیں یا ہم اس چیز کو سمجھ سکیں۔ تو انہوں نے بادشاہ سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہارے ساتھ محل میں چلنے کے لیے تیار ہیں۔ لہٰذا بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہاں سے ہم لوگ جانا چاہیں تو کچھ لوگ سفر کر کے جا سکتے ہیں اور کچھ لوگ پیدل جا سکتے ہیں،
کیونکہ ہمارے پاس سواری جو ہے وہ صرف ایک گھوڑے کی شکل میں ہے اور یا پھر یہ چپلیں ہیں۔ اب میں چپلیں پہن کر اپنی شہزادی کو اٹھا کر تو لے کے جا سکتا ہوں، لیکن میں تم چاروں کو بھی اپنے ساتھ اٹھا کر لے کر نہیں جا سکتا۔ میرا گھوڑا ہے، اس پہ زیادہ سے زیادہ 2 لوگ بیٹھ سکتے ہیں، تو اس لیے میں اس بار تم لوگوں کو یہ موقع دیتا ہوں کہ تم لوگ ایسا کرو کہ 2 لوگ میرے گھوڑے پر ہو جاؤ اور 2 لوگ ایسا کرو کہ چپل پہن کر ایک دوسرے کو اٹھا لو۔ تو جیسے ہی تم چپل پہن کر دوسرے کو اٹھاؤ گے تو تم لوگ اس قابل ہو جاؤ گے کہ تم میرے محل میں پہنچ جاؤ۔ جیسے ہی تم لوگ میرے محل میں پہنچ جاؤ گے، یہ میرا خط تم میرے وزیر کو دو گے، وہ تمہیں مہمان خانے میں لے جائے گا اور تم لوگوں کو بڑی عزت و احترام سے بٹھائے گا۔ رہ گیا میں اور شہزادی، تو اب ہمارا محل یہاں سے زیادہ دور نہیں ہے، ہم لوگ یہاں سے کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد کسی شہر میں جائیں گے، وہاں سے ہم ایک گھوڑا لے لیں گے اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر ہم دونوں چلے آئیں گے۔ ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم جو ہے ایسے ہی کرتے ہیں اور ہم آپ کے ساتھ۔ باقی کی چیزیں بھی بادشاہ نے ان چاروں بچوں کو حوالے کر دیں، اور ایک بچہ جو کہ ان میں تھوڑا صحت مند اور تگڑا تھا، اس نے وہ جوتیاں پہن کر ایک بچے کو جو کہ دبلا پتلا تھا اپنے کندھے پر بٹھا لیا، اور پھر اپنی چپلوں سے کہا کہ چلو میری کراماتی چپلوں، مجھے اس بادشاہ کے محل پر لے چلو۔ دوسرا بچہ تھا، اس نے ایک اور بچے کو اپنے ساتھ گھوڑے پر بٹھایا اور وہ گھوڑے پر لے کر کے روانہ ہو گیا۔ گھوڑا بھی وہ خوب چلانا جانتے تھے کیونکہ جنگل میں رہنے والے تھے، اور چپلوں سے اڑنا تو ان کو آتا تھا کیونکہ وہ خود ان کی اپنی بزرگ کی دی ہوئی چپلیں تھیں۔ اب اس جنگل میں صرف شہزادی اور بادشاہ رہ گئے، لہٰذا یہ بھی پیدل چلنے لگے، اور چلتے شام تک یہ بھی جنگل سے باہر نکل آئے۔ ادھر وہ 4 بچے جب وزیر کے پاس پہنچے اور انہوں نے بادشاہ کا خط دیا، تو وزیر نے ان کو عزت و احترام سے محل میں بٹھا لیا اور ان کو کھانا وغیرہ ہر چیز پوچھی گئی۔ ان بچوں کو یقین ہو گیا کہ اب بادشاہ نے ہماری جو زندگی سوچی ہے، یہی ہماری زندگی جو ہے بہتر ہے۔ ادھر جیسے ہی بادشاہ ایک شہر کے قریب پہنچا، وہاں پر اس نے ایک گھوڑا خریدا، اور گھوڑا خریدنے کے بعد بادشاہ نے اپنی شہزادی کو گھوڑے پر بٹھایا اور لے کر کے اپنی سلطنت کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوستو، بادشاہ اپنی سلطنت پہنچ گیا، ان 4 بچوں کو بھی اچھی زندگی مل گئی، بادشاہ کو بادشاہ کے خوابوں کی شہزادی مل گئی، اور اسی طرح سے یہ کہانی اپنے انجام کو پہنچ گئی۔ بادشاہ اپنی شہزادی کو پا کے خوش تھا، شہزادی بھی بادشاہ کے ساتھ خوش تھی کہ اسے ایک نیک دل، رحم دل اور ایک اچھا انسان اپنے شوہر کے روپ میں ملا تھا، لہٰذا بادشاہ بھی خوش تھا، شہزادی بھی خوش تھی، اور وہ 4 بچے بھی خوش تھے۔ آپ بھی اپنے گھر میں خوش ہیں اور میں بھی اپنے گھر میں خوش ہوں۔ انشاءاللہ تعالیٰ عنقریب ایک اور اچھی سٹوری کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ میرے چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر دیا کریں، میری جو ویڈیو آپ خود سنتے ہیں یہ اپنے دوستوں کو بھی سنوایا کریں۔ اس میں یہ ہے کہ آپ جب اپنے دوستوں کے پاس میں، تو دیے سے دیا جو ہے وہ جلتا چلا جائے گا۔ آپ کے دوست جب میری ویڈیو سنیں گے، اس کے بعد ان کے رشتہ داروں میں تو بہت سے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہیں ان کو بھی آپ میری ویڈیو جو ہے نا وہ دیا کریں سننے کے لیے۔ جو لوگ کہانیاں پڑھ نہیں سکتے تو وہ اس طریقے سے موبائل پہ کہانی سن لیا کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میں بھی آپ کی نانی اماں کی طرح آپ لوگوں کو کہانی، نانی اماں دادی اماں کی طرح کہانیاں سناتا رہوں گا، اور جب تک میرا یہ چینل آپ لوگ جو ہے چلنے دیں گے۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں کہ ہمارے سر پہ ایک تلوار لٹک رہی ہوتی ہے کہ یوٹیوب سے ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آپ جو ہے 1 سال کے اندر اپنا واچنگ ٹائم پورا کرو۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ بتاؤں گا کہ جتنی زیادہ آپ میری کہانی آگے شیئر کریں گے، اتنی جلدی میرا واچنگ ٹائم جو ہے وہ پورا ہوگا، اور آپ لوگوں کے لیے بھی اچھا ہوگا، میرے لیے بھی اچھا ہوگا۔ ادروائز یہ ہے کہ چینل تو میرا رہے گا، لیکن پھر یہ ہے کہ جب بندے کو مطلب کہ کوئی ویورز نہیں آتے، دوست نہیں آتے، کوئی دیکھنے سننے والا نہیں آتا، تو پھر وہ بندے کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ بندہ کہتا ہے یار اب میں کہانی بھی سناتا ہوں، اتنی محنت بھی کرتا ہوں، تو پھر یہ کوئی بندہ جو ہے وہ دیکھنے سننے والا بھی نہیں آتا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ میرے ساتھ رہیے گا،
اور اسی طرح ہم لوگ کہانیاں سنتے بھی رہیں گے اور سناتے بھی رہیں گے۔ چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے، اور زیادہ سے زیادہ اپنے دوستوں میں یہ رجحان پیدا کیجئے۔ آپ یہ دیکھیں گے کہ میری جو جتنی بھی کہانیاں آج تک آپ نے سنی ہوں گی، میری کہانی جو ہے وہ بے خودگی سے پاک ہوتی ہے۔ میں نے کبھی آپ کو جو ہے وہ اگر میری کسی کہانی میں کوئی ایسا کوئی معاملہ آ بھی جاتا ہے تو میں اس کو اس طریقے سے گول کر کے نکل جاتا ہوں کہ آپ کو اس کا احساس تک نہیں ہونے دیتا، کیونکہ میری کہانیاں فیملیز نے بھی پڑھنی ہے، سننی ہے، اور بچوں نے بھی پڑھنی سننی ہے، اور بڑوں نے بھی پڑھنی سننی ہے۔ تو بے خودگی سے پاک اگر میں آپ لوگوں کو ایک خالصتاً جو ہے وہ بچوں کی، بڑوں کی انٹرٹینمنٹ کے لیے کہانی دے رہا ہوں، تو آپ لوگ میرے ساتھ ضرور تعاون کیجئے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے اگلی کہانی میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔